میرے آقا سید العالمین، رحمت کونین، فخر آدم و بنی آدم، سب کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زہرا بطول کے گھر میں آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ تو بتاؤ میرے چچا کے بیٹے علی المرتضی شیر خدا کہاں ہیں؟ حضرت زہرا بطول نے جواب دیا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ میرے اور مولا علی کے درمیان شکر رنجی ہو گئی اور آپ ناراض ہو کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، میرے محبوب چاہتے تو کسی غلام کو بھیج دیتے، جاؤ میرے علی کو بلا کے لاؤ، یہ ہے نوازنے کا انداز، یہ ہے محبت کرنے کا طریقہ، میرے محبوب خود چل پڑے، مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد نبوی کی زمین پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، وہاں کچھ مٹی لگی ہوئی ہے، وہ انداز کتنا پیارا ہوگا، وہ سما کتنا پیارا ہوگا جب سید العالمین، فخر گرامی، محبوب گرامی، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا حضرت مولا علی کے قریب بیٹھ گئے اور پھر کپڑے کے ساتھ آپ کی پشت سے مٹی کو بھی ہٹاتے ہیں اور پھر فرماتے قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا، حتیٰ کہ آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے، مٹی والا کہا جاتا ہے۔ یہ محبوب کے لبوں سے محبتاً یہ جملے نکلے اور پھر مولا علی پاک سب سے زیادہ جو جملہ پسند کرتے تھے کہ آپ کو ابو تراب کہا جائے، آپ کو مٹی والا کہا جائے۔ کیوں؟ پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرمایا محبوب کے لب اقدس سے ابو تراب کے جملے نکلے ہیں تو یہ جملے مجھے زیادہ پسند ہیں، مجھے کسی اور نام سے نہ یاد کیا جائے، مجھے جب بھی بلایا جائے ابو تراب سے اس انداز میں پکارا جائے، کیونکہ میرے محبوب نے، جان عالم نے، فخر آدم و بنی آدم نے مجھے اسی طرح یاد کیا۔ مقام صفین کی طرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لشکر جا رہا ہے، راستے میں ایک ایسا میدان آیا جس میں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، لوگ شدت پیاس سے بے تاب ہو گئے، وہاں قریب ہی ایک راہب کا گرجا گھر تھا، راہب نے کہا یہاں سے 14 کلومیٹر دور پانی ہے، اگر پینا چاہتے ہو تو تمہیں 14 کلومیٹر فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت مانگی، مولا علی پاک سے حضور اجازت دیں، حلق سوکھ کے کانٹا بن گیا ہے اور شدت پیاس سے بے قراری ہے کہ جو عروج کو پہنچی ہوئی ہے، مہربانی ہو سکے تو اجازت دے دیں۔ مولا علی پاک نے فرمایا ٹھہرو، آپ ایک طرف تشریف لے کر گئے، اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے کھدائی شروع کریں۔ جب کھدائی شروع کی گئی تو نیچے سے ایک پتھر نکلا، لوگوں نے بہتری کوشش کی کہ اس پتھر کو ہٹائیں لیکن نہ ہٹا سکے۔ مولا علی پاک تشریف لے کر گئے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھی اور پھر زور لگا کر جب اسے اٹھایا تو پتھر ہٹ گیا۔ دیکھتے کیا ہے، منظر کیا ہے؟ ہاں جی، منظر یہ ہے کہ اس بے آب و گیا میدان کے اندر جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، نیچے سے میٹھا، شیریں، خوبصورت ذائقے والا ایک پانی کا چشمہ ہے جس کا پانی ابل رہا ہے۔ لوگوں کے چہروں پہ رونق آ گئی، یوں لگا زندگی لوٹ آئی، جان میں جان آ گئی، دم میں دم آ گیا۔ لوگوں نے مشکیزے بھی بھرے، خود بھی پانی پیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ راہب یہ منظر دیکھ رہا تھا، مولا علی کی کرامت کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کیا آپ نبی ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کے فرمانے لگے میں نبی نہیں ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ فرشتے ہیں؟ مولا علی پاک نے فرمایا نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ اس نے کہا پھر من انت، آپ کون ہے؟ مولا علی پاک نے فرمایا میں آخر الزمان نبی، خاتم المرسلین، سید العالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔
اس نے کہا پھر جلدی کیجیے، ہاتھ بڑھائیے، مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا علی پاک نے دریافت کیا تم نے پہلے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، اب کیوں پڑھا ہے؟ سنیے، یہ ہے حضور کی امت کا رتبہ، مقام۔ وہ راہب کہنے لگا ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک پوشیدہ چشمہ ہے، جس کو کوئی نبی آ کے ظاہر کرے گا یا کسی نبی کا صحابی آ کے ظاہر کرے گا۔ اور آج جب آپ نے اس پوشیدہ چشمے کو ظاہر کیا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اس لیے میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت مولا علی نے سنا تو بے پناہ روئے، اور پھر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ رو کے کہنے لگے میرا ذکر پہلی کتابوں کے اندر بھی آیا ہے، ہم آئے نہیں تھے، تورات میں ہمارا ذکر تھا، زبور میں ہمارا ذکر تھا، انجیل میں ہمارا ذکر تھا، کتابوں کے اندر ہمارے تذکرے تھے، ہمارے چرچے تھے، ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن محبوب کی نسبت نے ہمیں انمول بنا دیا۔